ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعد کل معلوم لک۔ ناظرین کرام، آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمود نذیر۔ آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک ایسا سلگتا ہوا سبجیکٹ ہے جس پہ اس کا مناسب وقت تو آ گیا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، لیکن اس پہ بہت کم دنیا میں بات کی جاتی ہے۔ وہ ہے عیسائیت کے جتنے بھی ڈیلیماز ہیں، جتنے بھی المیے ہیں، ان کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد 25 دسمبر ہو جائے گا اور کرسمس ڈے ہوگا۔ پوری دنیا میں کرسمس منائی جائے گی۔ کرسمس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش جو ہے اس کو منانا ہے۔ پوری دنیا میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور عرصے سے منایا جا رہا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں اس کو۔ لیکن سب کو یہ معلوم ہے کہ اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کے باوجود عیسائی کمیونٹی، عیسائی مذہب کو ماننے والے اس دن کو مناتے ہیں۔ اسلام کے بعد میری سب سے زیادہ دلچسپی دو مذاہب کو پڑھنے میں ہوئی، ایک جوڈائزم اور دوسرا کرسچینٹی۔ کرسچینٹی جو ہے اس کو برٹرڈ رسل کی ایک کتاب میری نظر سے گزری، آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وائی ایم ناٹ اے کرسچن۔ اور پھر میورس بیکوائے کی ایک کتاب میری نظر سے گزری، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس میں میورس بیکوائے نے عیسائی مذہب کے عقائد کو، اسپیشلی عقیدہ تثلیث کو، اور اس کے علاوہ بائبل کی مختلف جو چیپٹرز ہیں اور جو اس کے مختلف آیتیں ہیں ان میں جو کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے فلسافیکل اور سائنٹیفک انداز میں سائنسی نقطہ نظر سے تنقید کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، کوئی شمس الحق پانی پتی شاید نام تھا ان صاحب کا، عالم کا، جنہوں نے اس کی کتاب کو ترجمہ کر دیا تھا، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس کا۔ چند دن ہوئے ہیں، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا، میں نے کہا آپ کون ہے؟ اس نے کہا میں کرسچن ہوں۔ میں نے کہا کون سا آپ کا سیکٹ ہے؟ اس نے کہا میں کیتھولک ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فرقے ہیں عیسائیت میں؟ اس نے کہا کہ 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا کون کون سے؟ کہا کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کہنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ میں نے کہا ویسے تو 4 مشہور ہیں۔ کہا میں نے تو 2 ہی سنے ہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ وہ بتا رہا تھا کوئی انٹر کر رہا ہے، وہ بچہ نہیں تھا، بڑا تھا۔ کہا وہ مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی بات سنو بیٹے، کہ عیسائیت میں 4 بڑے فرقے ہیں، ایک کیتھولک ہے، ایک پروٹیسٹنٹ ہے، ایک سیلویشن آرمی ہے اور ایک پریسبیٹیرین ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو یہ بات نہیں پتا۔ تو پھر میں نے کہا آپ کو کیا پتا؟ کہا وہ ہم نے کبھی سنا نہیں، کوئی سیکھا نہیں، ہمیں زیادہ ڈیٹیلز پتہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار کیونکہ آپ کا شوق نہیں ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو موٹر سائیکل چلانے کا شوق تھا تو آپ دیکھیں آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں کسی کتاب کو دیکھ کے اور کسی استاد سے، تو آپ نے نہیں سیکھی موٹر سائیکل چلانی، یہ آپ کا شوق تھا جس نے آپ کو سکھا دی ہے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی دنیا ایسی ہے عیسائی مذہب کو ماننے والے جن کو کوئی شد بد نہیں ہے اپنے مذہب کی۔ تو اس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی کمال کی، بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں اور اللہ کے نبیوں میں بہت بڑا ممتاز مقام ہے ان کا۔ تو یہ کرسمس ٹری سجانا اور فادر کی طرف سے تحفے، سینٹ کلازا کی طرف سے تحفے قبول کرنے والا جو جھوٹ ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی شاہکار ہیں، ان کی تعلیمات۔ سب سے زیادہ کمال کی بات مجھے جو ان کی لگی کہ ایک دفعہ حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو شاید معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی چھت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ شدید سردی میں، بارش ہو رہی ہے، شدید سردی ہے، آپ کی دستار جو ہے وہ پانی سے بھیگ گئی ہے، داڑھی میں سے بارش کے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، پورا جسم بھیگا ہوا ہے، سردی کی وجہ سے کپ کپاہٹ ہے، رات کا وقت ہے، بجلی چمک رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، درختوں میں سے بھی پانی کے قطرے نچڑ رہے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ سردی سے بچا جا سکے، جہاں پانی سے بچا جا سکے، جہاں ٹھنڈک سے بچا جا سکے۔ ایسے میں آپ نے اللہ سے ایک عرض کی، آپ نے عرض کی کہ باری تعالیٰ
جانور ہو یا انسان ہو، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہے جس میں وہ آج یہ جو ایک تکلیف کا مرحلہ ہے، یہ بارش ہے، یہ کیچڑ ہے، یہ پانی ہے، یہ سردی ہے، یہ سرد ہوائیں ہیں، ان سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ کر لیا ہے اس نے، سوائے ایک میں ہوں کہ جس کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر میرا بھی گھر ہوتا، اگر اللہ باری تعالیٰ تو مجھے اجازت دیتا اور میرا بھی کوئی گھر ہوتا تو آج میں بھی اس بارش اور اس تکلیف سے بچ جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب جو دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ تھا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، گھر تو ہم آپ کو بہت عالی شان دے سکتے ہیں، جس کی دیواریں جو ہیں وہ سونے کی اینٹوں، چاندی کی اینٹوں کی ہوں، اور چھت جو ہے وہ سونے کی اینٹوں کی ہوں۔ گھر تو ہم آپ کو ایسا دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو جب وہ ہم گھر دے دیں گے تو یہ جو اب آپ کو اس وقت اس تکلیف کی وجہ سے، جسمانی ظاہری تکلیف کی وجہ سے کے باوجود، یہ جو اس وقت قرب آپ کو حاصل ہے ہمارا، یہ ہماری جو خاص محبت اور معرفت اور قرب اور رضا حاصل ہے، یہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، ایسا سونے کی اینٹوں کا گھر مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہیں آپ کے نبی، آپ کے نبی خدا نہیں ہیں۔ گرو رجنیش ہے نا، آپ نے نام شاید سنا ہو۔ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں ایڈریس کر رہا ہوں ان بچوں کو، ان بچے اور بچیوں کو جن کی عمر 18 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، 21 سال ہے، 22 سال ہے، اور ان کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ عیسائیت ساری کی ساری کرسمس کی ٹری کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی عیسائیت سمجھنی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو پھر میل گبسن کی ڈائریکشن میں بنی ہوئی ایک مووی ہے پیشن آف دی کرائسٹ، وہ ایک دفعہ ضرور دیکھیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری 16 گھنٹے کیسے گزرے اس کو انہوں نے پکچرائز کرنے کی کوشش کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج میری میگڈیلن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ جو پاسٹر ہیں وہ بھی عقیدہ تسلیل کو ڈسکرائب نہیں کر پاتے، ٹرینٹی کو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی نئی جنریشن ہے جو عیسائی مذہب کو ماننے والی ہے، وہ عیسائیت سے بہت دور چلی گئی ہے۔ آج انجیل یوحنا کسی نے نہیں پڑھی ہوئی، لوکا نہیں پڑھی ہوئی، مرکس نہیں پڑھی ہوئی، انجیل برناباس کسی نے نہیں پڑھی ہوئی، آج بائبل کسی نے نہیں دیکھی ہوئی، لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ گرو رجنیش کا تعارف کراؤں گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک بڑا آدمی تھا، انڈیا کا آدمی تھا، اور اس نے اپنا ایک علیحدہ سے ایک مذہب متعارف کروایا، اور بہت ہی خبیث قسم کی روح تھی، بہت مالدار تھا، بہت دنیا کے مالدار لوگ جو تھے وہ اس کے آشرم میں جو ہے نا ممبر تھے، اور اس کے ماننے والے تھے، اور اس کو اپنا سردار، اپنا امام سمجھتے تھے۔ ایک انگریز صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ کوئی بات ہوئی تو کوئی بات کے جواب میں الزامی سوال کیا اس نے کہا تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا عیسائیت۔ اس نے کہا تم حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا خدا کا بیٹا۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو عقیدہ تثلیث کے مطابق جس کو تم خدا کہتے ہو وہ تو ریپسٹ ہے۔ اس نے حضرت بی بی مریم کے ساتھ کوئی ایسا خراب کام کیا جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو your God is a rapist۔ اور اس پہ اس عیسائی صحافی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو کیا جواب ہے ہمارے پاس اس کا؟ اور عقیدہ تثلیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ ہے جب کوئی عیسائی قبول کرتا ہے تو وہ شروع میں ایک دم سے عیسائی نہیں ہو جاتا، پہلے وہ کیٹیچومینس بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک پروسیس میں سے گزرنے کے بعد وہ عیسائی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے یہاں پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کو بپتسمہ دلواتے ہیں۔ استباغ، اشاعرہ ربانی، عقیدہ تثلیث، عیسائی مذہب کے فرقے، یہ میں نے سب پڑھ رکھے ہیں، بائبل پڑھ لی ہے، چاروں انجیلیں پڑھ لی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جتنا بھی کریٹیکل کام ہو میں نے پڑھ لی ہے۔ ڈیونچی کوڈ مووی میں نے کئی دفعہ دیکھ لی ہے۔ میری میگڈیلن کے متعلق ٹائمز نے، نیوز ویک نے جو خصوصی شمارے شائع کیے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اس پہ لکھا پڑھا گیا وہ سب میں نے پڑھ لیا ہے۔ کلیسا کی تاریخ میں نے پڑھ لی ہے، چرچ کتنا طاقتور تھا، پاپ کتنا طاقتور تھا، یہ میں نے سب مطالعہ کر لیا ہے۔ رحمت اللہ کرانوی کی کتاب اعجاز عیسوی میں نے پڑھ لی ہے۔ بہت عیسائیت کیا ہے ایک کتاب کا مقدمہ ہے، مولانا تقی عثمانی نے لکھا، وہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ میری زندگی کے کئی سال عیسائیت کو پڑھنے میں گزرے ہیں۔ یاد رکھیں عیسائی برادری سے مخاطب ہوں،
بڑی محبت کے ساتھ انٹرفیتھ پہ بلیو کرتے ہوئے کہ عیسائی مذہب میں 3000 سے زیادہ فرقے ہیں، جن میں سے 1400 سے زیادہ فرقے صرف امریکہ میں، لاطینی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ ایڈوینٹسٹ بھی ہیں۔ ایڈوینٹسٹ کون ہوتے ہیں؟ اور جو اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لے کے آئیں گے۔ دیکھیں حضور نبی کریم، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان الائنس ہو جائے گا۔ عیسائی بھی اسلام قبول کر لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور وہ جب اسلامی تعلیمات کو فالو کریں گے تو ان کی وجہ سے یہ بھی فالو کریں گے۔ تو وہ کون سے عیسائی ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عیسائی وہ ہوں گے جو یو کے میں بیٹھے ہیں؟ کیا وہ عیسائی وہ ہوں گے جو فرانس میں بیٹھے ہیں؟ یا وہ والے بدماش عیسائی ہوں گے جن کا عیسائی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو عیسائیت کو بدنام کر رہے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر رہے ہیں، جن کا تعلق نیو یارک اور امریکہ سے ہے؟ نہیں۔ عیسائیت اس وقت جو فرینڈشپ اور الائنس ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، وہ ان عیسائیوں کا ہوگا جو آرتھوڈکس چرچ کو مانتے ہیں۔ اور ہمارا جو مشرقی یورپ ہے، جو رشیا ہے، اس میں سارے کا سارا آرتھوڈکس کرسچنز ہیں۔ آرتھوڈکس کرسچنز کیا ہوتے ہیں؟ آرتھوڈکس کرسچنز وہ کرسچنز ہیں جن کے اندر بدعات نہیں ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے دین کو جو ان کے پاس جیسا تیسا پہنچا اس کو انہوں نے پرزرو رکھا ہوا ہے۔ جہاں پہ آج بھی چرچ کی اہمیت ہے، جہاں پہ آج بھی عیسائی عبادت گاہوں میں لوگ جاتے ہیں اور ان کے اندر عجز و انکساری پائی جاتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ پریگمیٹک ہیں، عملی عیسائی ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ کی طرح نہیں کہ کہیں پہ پیزا ہٹ کھل گیا تو کہیں KFC کھل گیا، لوگوں نے بیچ دیے ہیں جو چرچز ہیں، کیونکہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ چرچز میں۔ تو قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ عیسائیوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ میرے ذہن سے نا وہ آیت نکل رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اہل کتاب کو ملو گے تو ان کو ایسا پاؤ گے کہ جب ان کے سامنے تم اللہ کی آیات پڑھ کر سناؤ گے تو اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے مفہوم یہ ہے آیتوں کا، ان کی آنکھیں ابل ابل پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ وہ آرتھوڈکس چرچ، وہ آرتھوڈکس کرسچنز جو کہ اصل عیسائیت پہ کسی نہ کسی انداز میں قائم ہے، جیسے کہ آرمینین کرسچنز ہیں، جیسے کہ آرمینیا میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آذربائیجان میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ وہ کرسچن جو رشیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ڈیسنٹ ہیں، جو بڑے صوفی ہیں، جہاں پہ آج بھی پادری جو بشپ ہوتا ہے، جو مذہبی رہنما ہوتا ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کے بڑے آداب ہیں، اور ان کے اندر عیسائیت کی جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز باقی ہیں، اور انہوں نے دنیا کے ساتھ، فیشن کی دنیا میں، اس دجالی زمانے میں، اس فحاشی کے زمانے میں قابل قدر حد تک اپنے آپ کو پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ امن پسند بھی ہیں، وہ لوگ شر انگیز بھی نہیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں۔ لیکن ہمارا میڈیا ان کو فلیش نہیں کرتا، ہمارا میڈیا ان کو فوکس نہیں کرتا، وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں سر عام کھلم کھلا اس بات کہ میں شرمندہ ہوں کہ آذربائیجان نے آرمینیا کے ساتھ نگورنو قرباخ کے اوپر کیوں جنگ کی، اور کیوں ان کے اوپر ٹینک چڑھائے، کیوں ان کو مارا، جبکہ آرمینین کرسچن جو آرتھوڈکس چرچ تھا، آرتھوڈکس کرسچن تھے، وہ جنگ نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ نگورنو قرباخ جو ہے، یہ بنیاد، میری اس کے اوپر بہت ساری تحقیق ہے، مجھے موقع نہیں ملا اس کے اوپر ویڈیو کرنے کا۔ نگورنو قرباخ جو ہے وہ بنیادی طور پہ عیسائیوں کا ہی ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ دیکھیں رومنز کو دیکھیں، کانسٹنٹینوپل جو ہے وہ 300 عیسوی میں اس نے 301 عیسوی میں عیسائیت قبول کر لی، اور اس کے بعد عیسائیت کو فروغ حاصل ہوا، بہت پھیلی، جو کچھ بھی ہوا۔ ابھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خالی سلیب پہن لینے، دیکھیں اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا، ان کو مصلوب کیا گیا، اس کی کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ ان کو کروسیفائی نہیں کیا گیا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لے، جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ صحیح ہے۔ براہ کرم انجیل ضرور پڑھیے، براہ کرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ضرور پڑھیے، براہ کرم بائبل ضرور پڑھیے، براہ کرم قرآن بھی ضرور پڑھیے۔
براہ کرم جو اسلامک اسکٹالوجی ہے اس کو بھی پڑھیے، اور یہ بھی دنیا میں جانیے کہ دنیا میں ایک ایسا وقت اس وقت جو اس قیامت کے آنے کی جو نشانیاں ہیں ان میں آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ آپ کو ہمارے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ جو اللہ نے رول، اچھا والا رول قیامت کے آنے سے پہلے حق کے غلبے کا جو دور ہے اس میں اللہ کے نیک بندوں میں ہم اور آپ بھی شامل ہوں۔ کرسمس پورا اسلام نہیں ہے۔ میری میکڈیلن کے متعلق عقائد کا درست رکھنا یا خراب رکھنا یہ بھی عیسائیت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا یہ بھی عیسائیت نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ بھی عیسائیت نہیں ہے۔ حضرت بی بی مریم کو اللہ کی بیوی قرار دینا یہ بھی عیسائیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب خدا نہیں ہے۔ اللہ ہی رب جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعلیمات یہی تھیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نئے سرے سے غور کریں، اور عیسائی مذہب میں ابھی بھی ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو عیسائی کرسچن سویلائزیشن کی اصل پیور ویلیوز کو فالو کرنے والی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عیسائی بھی ان کی طرف متوجہ ہوں اور مسلمان بھی ان کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نہ ایک دن پیدا ضرور ہوئے تھے، لیکن وہ دن 25 دسمبر کا دن نہیں تھا۔ کوئی ایسا دنیا کا پادری نہیں ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے، کوئی ایسا چرچ نہیں ہے جس کو معلوم نہیں، کوئی ایسا پوپ نہیں گزرا جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ سب کو یہ معلوم ہے، سب کو یہ معلوم ہے کہ 25 دسمبر ایک جھوٹ ہے، اور اس دن کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے آنا تھا۔ یاد رکھیے، جتنی عزت، جتنی تکریم، جتنی محبت، جتنا والہانہ عشق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمانوں کو ہے، عام عیسائیوں کو، عیسائی مذہب کے ماننے والوں کو شاید اتنا نہ ہو۔ یہ جو بیچ میں پردے پڑ گئے ہیں، یہ جو پولوس نے چرچ شریعت کو منسوخ کر دیا، ملتوی کر دیا، وہ جو اس کے بعد آنے والے لوگوں نے جس طریقے سے اس میں تبدیلیاں کی، یہودیوں نے جس طریقے سے ان میں تبدیلیاں کی، جس طریقے سے ہماری آپ کی یہ جو بائبلز ہیں ان میں تحریف ہوئی، یہ سب دیکھیے ہر دفعہ بائبل اور جو بھی گوسپل ہے یہ جب پرنٹ ہوتی ہے ہر دفعہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریوائزڈ ایڈیشن۔ یہ جو چیز اللہ کی طرف سے ریویل ہوئی ہے اس میں آپ انسان بھلا کیسے اس کو ریوائز کر سکتے ہیں؟ ریوائزڈ ایڈیشن لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو یہ دیکھیں، لیکن کبھی بھی آپ نے قرآن پہ دیکھا ہے کہ ریوائزڈ ایڈیشن لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کیا غور کیجئے، کیا ایسا دن کب آئے گا کہ جب عیسائی سب مل کے غور کریں گے کہ کیا کرسمس ایک جھوٹ ہے یا ایک حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، اور اپنے انبیاء کے ساتھ صحیح معنوں میں ان سے نسبت پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ان کی تعلیمات، حقیقی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔